السلام علیکم۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ، قضائے عمری کا اہتمام کریں۔ ان سے کبھی آپ غفلت نہ برتیں۔ جس طرح نیکیاں رمضان کے مبارک مہینہ میں کرتے ہیں، اسی طرح مبارک مہینہ کے گزرنے کے بعد بھی آپ اپنی زندگی کو اسی مہینے کے حساب سے 12 مہینے بھی ڈھال لیجئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ کالا دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب دوسری بار گناہ کرتا ہے تو ایک دوسرا سیاہ نقطہ کالا دھبا پڑتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب اس پر کچھ بھلائی اثر نہیں کرتی، کوئی بھی اسے بات بتاؤ اچھائی کی، اس کے دل پر کچھ اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اب ظاہر ہے کہ جس کا دل ہی زنگ آلود ہو، کالا ہو چکا ہو، اس پر بھلائی کی بات اور نصیحت کہاں اثر کرے گی؟ اب ماہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ایسے انسان کا گناہوں سے باز رہنا، بیزار رہنا اب نہایت ہی دشوار ہو جایا کرتا ہے۔ اس کا دل نیک کاموں کی طرف کبھی جاتا ہی نہیں۔ اگر وہ نیکی کی طرف آ بھی گیا بسا اوقات، تو اس کا دل اسی سیاہی کے سبب نیکی میں نہیں لگتا۔ اس کا نفس اسے لمبی امیدیں دلاتا ہے، غفلت اسے گھیر لیتی ہے، اور وہ بدنصیب ماہ رمضان کی مبارک ساعتیں بلکہ بسا اوقات پوری رات ایسا شخص کھیل کود، گانے باجے، تاش، شطرنج، گپ شپ وغیرہ میں برباد کر دیتا ہے۔ تو اس سیاہ قلبی کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاج کا ایک مؤثر ذریعہ، راستہ پیر کامل بھی ہے، یعنی کسی ایسے بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے جو پرہیزگار اور متبع سنت ہو، جس کی زیارت خدا داد مصطفیٰ کی یاد دلائے، جس کی باتیں صلاۃ و سنت کا شوق ابھارنے والی ہوں، جس کی صحبت موت و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھاتی ہو۔ اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل مل گیا تو انشاءاللہ دل کی سیاہی کا ضرور علاج ہو جائے گا۔ لیکن کسی معین گنہگار کے بارے میں یہ کہنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی یا اس کا دل سیاہ ہو گیا، جبھی نیکی کی دعوت اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے، جس سے وہ راہ راست پر آ جائے انسان۔ اللہ ہمارے دل کی سیاہی، تمام مسلمانوں کے دل کی سیاہی کو دور فرمائے۔ السلام علیکم۔